مسجد میں تشریف لائے اور ابتدا تاخیر حضرت کی تقریر ہونے ہے. بس میں آپ حضرات کے سامنے دو تین شعر پیش کرتا ہوں. اگر داخل ہونے کو لہجہ اکبر نہیں ملتا، اگر باقی ہے لیکن لہجہ اکبر نہیں ملتا، پھر سجدہ مثال سجدے سرور نہیں ملتا. اور دیا شبیر کو دکھ جس نے اس نے دکھ دیا مجھ کو، کتابوں میں تمہیں کیا پہلے پیغمبر نہیں ملتا، کتابوں میں تمہیں کیا پہلے پیغمبر نہیں ملتا. آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر سے کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. امام حسین کانفرنس، پیغام حسین کانفرنس. جناب حضرت علامہ مولانا محمد فیض اللہ کا آدمی صاحب اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز بالکل صاف مل رہی، آواز بھی بڑی آپ لوگوں کو ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. درود پاک پڑھیے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. تمام تعریف اور ساری خوبیاں اللہ رب العالمین کی ہیں، جس نے ہمیں شہادت کی مجلس برپا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. درود و سلام نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی آنکھوں سے تعلیم و تربیت میں پل کر جوان ہونے والے امام حسین علیہ السلام ہیں. ان کے دین کے تحفظ کے لیے جان و مال کی قربانی دینے سے گریز نہیں فرمائے.
چند موٹی موٹی باتیں معاف کریں گے. جلسے کا ماحول بالکل نہیں ہے، آپ بھی اس سے آگاہ ہیں اور چند باتیں سننے پہ آپ اتفاق کیجیے گا. آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے تو اللہ نے انہیں اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا. اور فرشتوں کے بیچ ان کا جو انٹروڈکشن کروایا تھا تو انٹروڈکشن انہیں خلیفۃ اللہ بالحق کے لقب سے ملقب کر کے کروایا تھا. آواز صحیح جا رہی ہے؟ مجھے بولنے میں ہو رہی بنتا ہے. تو پہلا انسان جو دنیا میں آیا اور جس کے ذریعے نسل آدم پہلے تو دنیا میں آنے سے پہلے خیر کے نمائندے کی حیثیت سے خلیفہ بنائے گئے اور ان کے مقابلے میں اللہ کا ایک باغی کھڑا ہو. آدم کی خلافت کے مقابلے میں جس نے بغاوت کا الگ بدل کیا ہے اسے آپ ابلیس کے نام سے جانیں. دنیا میں آدم علیہ السلام کو بھی اتارا اور ساتھ ہی ساتھ ابلیس کو بھی حکم ہوا کہ جنت خالی کرو. قال اهبطوا منها بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. قرآن اس دور کا نقشہ کھینچتا ہے. اللہ نے فرمایا آدم یہ شیطان ہمیشہ تم سے دشمنی کرے گا اور تم ایک دوسرے کے ہمیشہ دشمن رہو گے. ایک مدت تک کے لیے ہم زمین پر تم دونوں کو بھیجیں گے. تمہاری اولاد کے ساتھ شیطان ہر طرح کی دشمنی کرے گا. اس لیے تمہاری اولادوں کو ہم بتا دیتے ہیں ان شیطان انسان عدو کو انسان کو یاد رکھنا شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اب دنیا میں آنے کے بعد یہ پتہ چل گیا کہ جو صاحبان ایمان ہیں وہ آدم علیہ السلام کے راستے پر اور جو اللہ اور رسول کے باغی ہیں وہ شیطان کے راستے کے مطابق. اب دو گروہ سامنے آ گئے، ایک شیطانی کرو اور ایک رحمانی کرو. اللہ نے فرمایا کہ میں خود تم اس کو پورا کرتا ہوں اور جس کام سے روکوں اس کے قریب بھی مت جاتا. اور میں صرف کتاب کے ذریعے یہ پیغام تم کو نہیں دوں گا،
کتاب پر عمل کرنے والے اور کروانے والے پیغمبروں کو ہر دور میں دیکھتا ہوں. وہ آئیں گے اور تمہیں سیدھی راہ بتائیں گے. ساتھ ہی ساتھ اے انسانوں، ہم نے تمہیں بھی اختیار دے کر بھیجا اور تمہاری فطرت میں خیر اور شر دونوں کا تعین ہوتا. تمہیں اختیار ہے اچھا کام کرنا چاہو تو اچھا کام کر دو، اور تمہیں اختیار ہے برا کام کرنا چاہو تو برا کام کر دو. مگر ہم یہ نہیں چاہتے کہ تم برا کام کرو اور اپنے اختیار کا استعمال برائی کے لیے کرو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں خوش رکھنے کے لیے برا کام اگرچہ تمہیں پسند ہے اور تم طاقت بھی رکھتے ہو وہ برا کام کرنے میں، اس کے علاوہ اس برے کام سے ہٹ کر ہماری مرضی کے مطابق اپنے اختیار کو ڈھال دو. اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے لیے جنت، اور اس سے الگ ہٹ کر اگر تم نے کیا تو پھر ایک گھر ہم نے بنایا ہے عذاب کا، جسے تم جہنم کے نام سے جانتے ہو. شیطان کو بھیجا اس دنیا میں تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تو نے تو مجھے مردود ٹھہرا دیا، میں نے تجھ سے کچھ مانگتا ہوں. قدرت نے کہا مانگ. اس نے کہا کہ اس آدم کے حسن اور جنن میں نے اپنی عاقبت خراب کر لی. اس مٹی کے سامنے میں نہیں جھکا. تو نے مجھے ہمیشہ کے لیے مردود ٹھہرا دیا، تو میں ایک چیز مانگتا ہوں. حکم ہوا مانگو دی گئے. علم الہی میں تو تھا نا کہ وہ کیا مانگنا چاہتا. خدا پروردگار مجھے قیامت کر کے کہا مجھے بھیس بدلنے کی طاقت اور پاور میں دے. کہا میرے نبیوں کی شکل میں تو نہیں آ سکتا، بس کیا بھیس بدل. تو اس نے کہا کہ سن، اس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے نکالا جنت سے، میں اس کی نسل کو اتنا گمراہ کروں گا، اتنا برباد کروں گا کہ میں اکیلے واپس جہنم میں نہیں جاؤں گا، بلکہ آدم کی نسل کو اتنی کثرت کے ساتھ برباد کروں گا کہ آدم کی نسل کو بھی گمراہ کر کے اسی جہنم میں ڈبواؤں گا. الا عبادت المخلصین، مگر تیرے مخلص بندوں پر میرا داؤ نہیں چل پائے. سن لیا بات؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ جنگ شروع ہو. مخلص بندے کون ہیں جن پر شیطان کا داؤ نہیں کر سکتا؟ وہ مسلمان ہیں جو اپنی طبیعت کو شریعت سے بدلنا چاہتے ہیں. وہ مسلمان مخلص مسلمان نہیں ہے جو شریعت کو اپنی طبیعت سے بدل. مخلص مسلمان اپنی طبیعت کو شریعت کے قالب میں ڈھالنے والے کو کہتے ہیں، اور منافق مسلمان شریعت کو اپنی طبیعت کے قالب میں ڈھالنے والے کا نام. تو اس نے یہ کہا کہ یہ پروردگار میں نے برباد کروں گا نا تیرے عادت کو، تیری آدمیت کو، تو میں ان انسانوں کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا. انہیں برباد کرنے میں کوئی چیز، کوئی کسر باقی نہیں رکھوں گا. اللہ نے فرمایا جا جو تجھے کرنا ہے کر،
اگر تیرے ہی چکر میں میرے بندے آ گئے تو وہ تو میری بندگی سے خرچ ہو گئے. پھر سب کا اپنا جہنم، میں تیرے ہی ساتھ ساتھ ان تمام نافرمان انسانوں کو جہنم میں بند. بات کلیئر ہو گئی، سمجھ میں آ گئی. اور آگے آتا شریعت پہ عمل کرتے ہیں. ایک وقت آیا کہ شیطان نے دو بھائیوں میں جنگ کروا دی. ایک کا نام حابیل تھا اور ایک کا نام قابیل. دونوں آدم علیہ السلام کے بیٹے. حابیل کی بہن کی شادی قابیل اور قابیل کی بہن کی شادی حابیل. شریعت آدم میں یہی طے تھا. قابیل کی بہن خوبصورت، حابیل کی بہن اس سے کم خوبصورت. قابیل نے کہا میں تو اپنی بہن سے شادی کروں گی. پیغمبر نے کہا یہ شریعت میں حرام. اب اس کو شیطان نے بہکایا اور اس نے کہا کہ قابیل میں تجھے قتل کروں. اب یہ قتل کرنے اور کروانے والے کا کام کس کا ہے؟ شیطان. قتل سے لوگوں کو بچانے والے کا کام کس کا ہے؟ انسان. شیطان نے اسے گمراہ کر ہائی کو اس نے قتل کر. یہ کہانی تو آپ نے سنی ہے. یہیں سے اولاد آدم میں خیر اور شر کی جنگ باقاعدہ شروع ہو گئی. انسان تو انسان. اب ایک انسانوں کا گروہ ایسا ہے جس نے اللہ کے بچوں سے کھلا بغاوت. یہ بغاوت اس لیے اکسانے پہ کرتا ہے اس کے پیچھے شیطان ہوتا ہے. اس بغاوت سے جو لوگ بچ جاتے ہیں وہ کس کی رہنمائی؟ پیغمبروں کی رہنمائی. تو ہر دور میں اللہ نے پیغمبر دے دے، مگر ہر دور کی کہانی میرے دوست کو بڑی عجیب. آدم علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد جب نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا 950 برس تک انہوں نے شیطان کے چنگل سے انسان کو نکالا. کتنے برس؟ 950 برس تک. نتیجہ کیا ہوا؟ 950 برس شیطان انسانوں پہ اتنا حاوی ہو چکا تھا کہ یہ انسان جس کی رہنمائی کے لیے پیغمبر نے تبلیغ کی، یہی انسان حضرت نوح علیہ السلام کو گالی دیتا، یہی انسان نوح علیہ السلام کو صادق کرے، یہی انسان نوح علیہ السلام کو پتھر مارتا. اور آپ نے یہ سنا ہے کہ تمہارے کیوں آئے؟ آپ نے یہ سنا ہے کہ وہ غدار قوم اس میں ضبط کر دی گئی. آپ نے یہ سنا ہے کہ ایمان لانے والے بتا دیے گئے. آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں صاحبان ایمان تھے. یہ تو سنا ہے. ہم نتیجہ دیں گے آپ اور گناہ صرف سننا مت ہوئے، پڑھا بھی نہیں. 950 برس کس پیغمبر نے تبلیغ؟ 950 برس میں اختیار میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے معلوم؟ کل 72 لوگ. جب قومیں شیطان کے چنگل میں پھنس جاتی ہیں تو پیغمبر کو بھی نہیں پہچانتی. تو جب وہ قوم پیغمبر کو نہیں پہچان رہی تھی تو وہ تو کافر قوم تھی. اور جو قوم کلمہ پڑھ کے پیغمبر کو نہ پہچانے، جو قوم کلمہ پڑھ کے اولاد پیغمبر کو نہ پہچانے، جو قوم کلمہ پڑھ کے صرف نبی کو نہ پہچانے، اس قوم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کوفہ والے تو مسلمان تھے. کربلا میں جب دونوں طرف خیمے لگے تو جب اذان کا وقت ہوتا ہے تو 2 محرم سے لے کر 10 محرم تک حسینی جمعے میں بھی اذان مسلم ہوئی اور یزیدی جمعے میں بھی.
नमाज पाजामा, उधर भी नमाज पाजामा, इधर भी मौलाना और उधर भी मौलाना, इधर भी इमाम साहब और उधर भी इमाम साहब, नमाजें दोनों साइड में हो रही, क्या रखना है। मगर दोनों साइड में नमाज पढ़ने वाले नमाजियों का कैरेक्टर क्या था? नजर डालो कैरेक्टर पर, और फैसले होते हैं कैरेक्टर की बुनियाद पर। तो वहां से आपने कलमा पढ़ लिया और कैरेक्टर यजीदी रहा, तो फिर याद रखिएगा कि हुसैन हुसैन जो आप कह रहे हैं वो हुसैन को धोखा दे रहे हैं आप। यजीदी कैरेक्टर के साथ अगर हुसैन हुसैन आप कर रहे हैं, इमाम हुसैन के साथ खुली हुई बगावत आप कर रहे हैं और खुल्लम खुल्ला उसकी जात को धोखा दे रहे हैं। सुनिए, नबी का वो कलमा पढ़ रहे और उस कलमे की बीमार से बगावत नहीं कर रहे। नबी का वो कलमा पढ़ रहे और उन्होंने सुन लिया था कि हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं, फिर भी तलवारें लहरा रहे। तो जब शैतान के चक्कुल में लोग आ जाते हैं तो क्या काफिर और क्या कलमा पढ़ने वाला मुसलमान, ये मुसलमान भी उसी शैतान का साथी हो जाता है और वो काफिर भी उसी शैतान का साथी। ऐसे कलमा पढ़ने वालों को कलमा कोई फायदा नहीं पहुंचाता, ऐसी नमाज पढ़ने वालों को नमाज कोई फायदा नहीं पहुंचाता। क्यों? अल्लाह ताला का एक फरमान, अल्लाह जिसका साथ दे सही रास्ते पे वही है, और अल्लाह जिसके लिए हिदायत का दरवाजा बंद कर दे गलत रास्ते पे वही है ना। तो अल्लाह साथ किसके है? कुरान से इन्नल्लाह माअस साबिरीन, हम तो सब्र करने वालों के साथ क्लियर करते। तो एक है साबिर और एक है जालिम। साबिर मुसलमान और जालिम भी मुसलमान। तो साबिर मुसलमान के बारे में अल्लाह का क्या फैसला? इन्नल्लाह माअस साबिरीन, हम तो साबिरों के साथ। और जालिम मुसलमान के बारे में अल्लाह का क्या फैसला? वल्लाहु ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन, हम जालिम कौम को हिदायत नहीं देते। दोनों बातें समझ में आ गई, अच्छी तरह से ध्यान रखें। तो एक चीज है सब और दूसरी चीज है जब साथ। अल्लाह कहता है मैं साबिर के साथ, वरना होना मोहम्मद ज़ालिमीन, हम जालिम को हिदायत नहीं करते। अब बाबू नमाज को दोनों तरफ हो रहे हैं, जालिम में आप जो साबिरों में आप न यजीदी खेमा नमाज छोड़ने के लिए तैयार था, ना हुसैनी खेमा। अब एक जगह दादा कितना कहा मार्च साबिरीन से पहले कुरान की आयत का वो टुकड़ा पढ़ देते हैं जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है तो हर जमाने के जुल्म जबर का मुकाबला सिर्फ दो ताकतों से कर सकते हैं। ये दो पावरफुल ताकतें अगर तुम्हारे पास हैं और इन दो पावरफुल ताकतों की हिफाजत अगर तुमने की तो बड़े से बड़े जालिम का मुकाबला तुम करने में कामयाब हो जाओगे। उसके लिए आप इसी से अल्लाह कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, इस्तईनू बिस्सब्र वस्सलाह, मदद हासिल करो नमाज के जरिए और मदद हासिल करो सब्र के जरिए। जब आदमी मुसीबत में आता है तो किसी मददगार को तलाश करता है, जब आदमी डूबने लगता है तो किसी मददगार को तलाश करता है। तो जिंदगी के हर नाजुक मोड़ पर
اگر تمہارے حوصلوں کو کوئی ظالم شکست دینا چاہتا ہے تو اس ظالم کے مقابلے میں جو تمہارے پاس ہتھیار قرآن دے رہا ہے وہ تو نماز ہے اور صبر ہے. مضبوطی سے اس کا دامن پکڑے رہو, تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. گردن کٹ جائے گی تمہاری مگر فتحیات تم رہو. پانی بند ہو جائے گا تمہارا, فتحیات تم رہو. دست و بازو کاٹ دیے جائیں گے تمہارے, فتحیات تم رہو. ننھے سے بچے کے گلے پہ گرملا کا تیر چھیدنے کے لیے آر پار ہو جائے گا مگر فتحیات تم رہو. کیوں؟ کس دلیلوں کس شبد پر تھا تو کتنی چیزوں سے مدد کا حکم ہوا. آسان زبان میں بولتا ہوں, صبر سے اور نماز سے. مجھے یہ بتاؤ کہ صبر خدا ہے تو کیا نماز خدا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ صرف اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے, اور اس کا جواب دے رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے صبر سے مدد مانگو اور نماز سے مدد مانگو. نہ نماز خدا ہے نہ صبر خدا. نماز بھی ایک فعل ہے, کام, اور صبر بھی ایک فعل ہے, کام. تو صبر کا فاعل کون ہے؟ صابر. اور نماز کا فاعل کون ہے؟ نمازی. تو جب فعل سے مدد مانگی جا سکتی ہے تو پھر فاعل سے مدد مانگنا کہاں سے شرک ہو جائے گا یہ بتاؤ. ہم علی سے مدد اسی لیے مانگتے ہیں علی ایسے نمازی تھے اور علی ایسے ثابت تھے علیہ السلام جن کی نہ نماز کا کوئی جواب ہے نہ ان کے صبر کا. رد ہو گئی اس کی بلا جس نے عقیدت سے کہا مشکل میں ہوں آ جاؤ یا مولا علی مشکل پوچھا. تو اب یہ باتیں تو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہیں. تو حکم ہوا صبر سے مدد مانگو اور نماز سے. آگے آیت کا ٹکڑا مکمل کس پہ ہو رہا ہے؟ ان میں کام سامنے اللہ سب کرنے والوں کے سامنے. تو میں کہتا ہوں میرے پڑھوں کے ساتھ جب تم نے حکم کیا تھا کہ نماز سے مدد مانگو اور صبر سے مدد مانگو تو نتیجے میں تو انعام دونوں کے ذریعے دینا چاہیے تھا. ان اللہ پاک صابرین کہہ دیا تو نے صبر والوں کے ساتھ مجھے نمازی کہاں جائیں گے؟ ان اللہ پاک صابرین والمصدقین اگر ہوگا تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ مدد چاہو نماز سے اور صبر سے. بے شک میں صابروں کے ساتھ ہوں اور نمازیوں کے ساتھ. یہاں نمازی ہوا کہ مدد تو دو نماز مگر ساتھ میں صابروں کا کیا مطلب؟ کربلا میں دونوں طرف میں نماز پڑھی جا رہی تھی. ایک طرف صبر کے سائے میں پڑھی جا رہی تھی, دوسری طرف ظلم کے سائے میں پڑھی جا رہی تھی. صابر کے لیے اللہ کہہ رہا تھا ان اللہ مع الصابرین, صابر میں تیرے ساتھ ہوں. اور ظالم کے لیے اللہ کہہ رہا تھا بچنا ہوگا یہ القوم الظالمین, ظالم میں تجھے ہدایت نہیں دوں گا, تو نماز پڑھ لے, روزہ رکھ لے, حج کر لے, زکات کر لے. بات ہے کیا؟ اب آئیے کرتے ہیں کربلا جنگ حابیل اور قابیل کے مقابلے سے کرتے وہاں سے ابراہیم علیہ السلام تک وہاں سے وہاں سے کرتے کرتے رسول اکرم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ سب اسلام والے کیا شہر کیا ہے؟ شہر کا نام ابو شہر ہے, خیر کا نام محمد, شہر کا نام ابو شہر, خیر کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد صحابہ کا دور ہے. صحابہ کے دور میں عید کا نام سب لوگ پیدا
کا حضور کے مقابلے میں نبوت کا دعویٰ اپنا حضور میں آپ کو نبوت کا احساس نہیں کرتا آپ کا کرنا تھا مگر میں بھی جب نبوت بانٹی ہے آپ کی نبی پہلی نبی اور عذاب میں اشہد ان محمد رسول اللہ پھر پڑھتا مولانا کا شر آیا اس شر کے مقابلے میں تو اس کا مقابلہ حضرت ابو بکر اور حضرت ابو بکر کے زمانے میں انسان کیا چیز بدل میں اقدار کی گئی ایک طرف نبوت کا دعویٰ کرنے والے مستقبل کی جماعت اور دوسری طرف پانی میں زکات کی جماعت وہ مسلمان ایسے تھے حضور میں انہوں نے کام کر دیا نماز پڑھیں کہ روزہ رکھیں کریں زکات نہیں لیکن 30,000 مسلمان مارے گئے کچھ خرابی پیدا کرتے ہیں تو یہ خیر اور مارا ہر جگہ خیر اور سرٹیفکیٹ کرتی ہے لیکن کے مقابلے سچا مسلمان کرتا رہا اور مسلمان ہونے والے منافق لوگوں کے مقابلے مسلمان کرتا رہا یہ لڑائی دونوں محاذ میں ہوئی وہ دشمن زیادہ خطرناک نہیں ہے جو دشمن مقابلت کرتے ہیں وہ دشمن بہت خطرناک ہے جو کلمہ نماز روزہ کے وعدے بھی آپ کے سامنے آ کر نماز کی بھی جڑیں اکھاڑ رہا ہے سب کی جڑیں بھی اکھاڑ رہا ہے حسین سے بڑا نمازی کون حسین سے بڑا قابل کون کوئی نمازی سربراہ نہیں تھے جو صبر کو بھی برباد کر رہے تھے اور نماز کو کہ بھائی میں نے سمجھا کہ بابو ہمیں کیا تو تھوڑی دیر بھائی ایک دفعہ کو دروازہ سے پہلے امام یہ بڑی خطرناک کہاں تو رہے حسن کے نام ملوکیت کی چپک کے تھی کسی سے کچھ نہیں مگر امام حسین اس دور میں بھی ان کے معلوم ہے ملوکیت سے نام امام حسین اس وقت دیر نہیں کھڑے ہوتے بھائی کی صورت کا پاس تھا اور اس وقت یہ برائیاں اس طرف کھل کر سامنے نہیں آئی تھی ابھی بڑے مبادلے میں بڑی غلط برائیاں تھی لوگوں کی آنکھوں پہ حقیقتوں کی اور سدھارو ہونے کی موٹی موٹی پٹیاں بندی ہوئی تھی مگر اب نہ وہ صبح احمد رہی نہ وہ کسی حکومت رہی اور نہ اس صبح احمد کے مقابلے میں اس صبح احمد کی پاسداری رہی اب کیا ہوگا کس کے سینے میں کھلایا تھا رسول جب رسول نے دین کا سینہ کوئی ترقی کرے تو حسین میرے سینے میں کیسی مزاج نہ رکھیں کیا اسی لیے رسول اللہ غلط رکھتے کہ جب میرا دین کے غلط سینا گئے تو یہ وہ کلا ہے جو میری محبت اور میرے دین کا پاک رکھ کر میرے دین کے گڑے پہ چلنے والی چھری کا رخ پھیر کر اپنے گلے کی طرف سے آئے
اور پھر وہ چھری حسین کا گلا کاٹنے میں کامیاب نہیں ہوئی. لوہا ایک مومن کی گردن نہیں کاٹ سکتا. مومن کی گردن لوہے کو ضرور کاٹ دیتی ہے. نتیجے میں لوہا کٹا اور آج تک اس لوہے کے دامن بھیجنے والوں کا سلسلہ جاری ہے. بھائی یہ تو اسباب شرعی امور کی حفاظت کی خاطر کل سنائے آنا سے بات کریں. آج تک روایتی طور پہ بات مائک چینج کروا دیں نا آواز ہوتا ہے. کوئی مطلب نہیں. پوری رات سنیں گے جلدی اس کو ہٹاؤ نہ ہے. اس سے کہ والا مائک بھی لگا نہیں تو باہر آواز چلی جائے گی. اس سے وہ مائک نہ ہٹائے. بڑی درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ایسے نہیں بھائی, اب تو ہم نے استعمال کرنا. مسجد کا ہے نا. یہ سب غلط بات ہے. گلاس ہے موجود. کیا ہوا کہ بڑی درود پاک اللہم صلی علی سیدنا. دونوں کا سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جو ربائی کہی ہے, شاہ حسین بادشاہ حسین دین حسین دی پناہ حسین, کیا ترجمہ ہے؟ حسین شاہ ہیں, شاہوں کے بادشاہ حسین, حسین دین ہیں اور دین کی پناہ حسین, سردار نقاب دست در دست یزید, حقہ کے بنا الہ الہ حسین. وہ سر دیے نہ دیے ہاتھ پر یزید کے ہاتھ, قسم خدا کی ہے بنیاد لا الہ حسین. یہ غریب نواز کی روایت. معاملہ آ کے پھنس گیا تھا حمایت پر کہ حسین آپ ہماری حمایت کیجیے, آپ کو کیا چاہیے. تاریخ کو بہت ہی گہری نگاہ سے پڑھنے کی ضرورت ہے. یہ جو کربلا میں 10ویں محرم تک آنکھ مچولی ہوتی رہی, یہ 2 محرم سے ہو رہی تھی نا, تو اس بیچ میں ہو کیا رہا تھا؟ لین دین کے لیے یزید کی طرف سے پیغامات آ رہا تھا. حسین یہ لے لو مان جاؤ, حسین یہ رکھ لو مان جاؤ. کچھ دو اور کچھ لو, تو یہی مطالبہ تو رسول پاک سے بھی کچھ بات کر رہا ہے.
1 साल तक हम एक अल्लाह की इबादत करेंगे और 1 साल तक आप हमारे बुतों की इबादत कीजिए। झगड़ा खत्म। कुरान ने कहा लकुम दीनुकुम वलिय दीन, भागो यहां से। तुम्हारा रास्ता तुम्हारे लिए, हमारा रास्ता हमारे लिए। ये करबला में भी लेन देन का कारोबार शुरू किया था ये दीदियों ने, कुछ दो कुछ लो। पहले तो कूफियों को खरीदा इमाम के खिलाफ, लोहा दे दो, सोना दे दो, तलवारें रखो, सोना लो। बिक गए लोग सोने के। ईमान का सोना हाथ से चला गया। अब इमाम हुसैन के सामने लालच रखी गई, जो चाहिए वो देंगे, कदमों पे निछावर होंगे, दरबार की आपके जागरूकता करेंगे, सरकारी एजाजों के कराम से नवाजेंगे। ये सारी डिप्लोमेसी होती रही। किसको क्या देने के लिए भिखारी की तरफ से, भिखारी की तरफ से नहीं, डाकू की तरफ से, जिसने डकैती करके उसके नाना की मसनद पे कब्जा किया, वो डाकू कह रहा था। क्या लोगे? उस डाकू को भी जवाब है, उस डाकू की नाजायज औलादों को आज भी जवाब है। वो सुन लें और गौर से सुन लें। तुम उसको क्या दोगे जिसको उसके नाना ने जन्नत हेबा कर दी? तुम तो अपनी खैर मनाओ, जन्नत एक ही है, रसूल खुदा देख कर आए हैं और उसी जन्नत की बशारत अपने बच्चों को दी है। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नत, मेरे हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। तो अब जाओ, कोई यजीद की जन्नत हो या बनु उमैया ने कोई जन्नत बनाई हो, ये जन्नत तो इमाम हुसैन के नाना की देन है। ये जन्नत तो इमाम हुसैन की खैरात के सदक़े में मिलेगी, जिसको मिलेगी। तो जो जन्नत का सरदार है उससे करबला में लेन देन कर रहे हो। अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर, अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए। कौन सी बस्ती बसाई ताजर आने अहले बैत? कौन सी बस्ती बसाई? हाथ मांगा जा रहा है। अच्छा सुनो, ये मत समझना कि जब जब मुहर्रम आएगा और कोई मुकर्री बोलने आएगा तो नई नई बात करेगा। करबला के मामले में बातें वही होंगी जो हो चुकी हैं। नई नई बात गढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और गढ़ कर इमाम हुसैन की फजीलत आप नहीं बयान कर रहे हैं, और गढ़ कर इमाम हुसैन की अजमत में कोई चार चांद आप नहीं लगा रहे हैं। इमाम हुसैन तो उस बुलंद हस्ती का नाम है कि हजार तारीफें करते चले जाओ तो भी तुम्हारी तारीफ इतने बुलंद मकाम पे हैं वो कि जर्रा बराबर उन्हें ऊंचा तुम्हारी तारीफ नहीं कर सकती। और लाख घटाने की कोशिश करो, इतने ऊंचे मकाम पे हैं वो कि लाख घटाते घटाते तुम खुद घट जाओगे। हुसैन अपने बुलंद आशियाने से नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं। अब मसला है हार। एक बुनियादी बात सुन लो, कौन जीता कौन हारा। हर जंग में ये बात सामने आती है या नहीं आती? कोई एक जीतता है, कोई एक हारता है।
یا برابری کی بنیاد پہ صلح ہو جائے. تو کربلا میں امام حسین کی برابری کا تو وہ تھا ہی نہیں، صلح کیا ہوتی. اور جن لوگوں سے صلح ہوئی تھی وہ بھی برابری کی بنیاد پر نہیں ہوئی تھی، یاد رکھنا. صرف امت کو بچانے کے لیے وقتی طور پر صلح کر لیا تھا امام حسن علیہ السلام نے. تاریخ میں جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے نا تو ہمیشہ آنے والے دور میں آنے والے دور کا مورخ اس کو محفوظ کرتا ہے. پلاسی کی جنگ آپ کو یاد ہے کہ نہیں؟ آپ کو کیا یاد رہے گی؟ آپ کو تو نلی نہاری سے فرصت نہیں یاد ہوا جاتا. جنگ یمامہ ہوئی پتہ ہے؟ نہیں. جنگ خندق معلوم ہے؟ اپنی تاریخ پڑھیے. ہر دور میں ایک کربلا بپا ہوا ہے، یاد رکھیے گا. اور ہر دور کا حسین ہر دور کے یزید کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا. مگر جس دور میں لوگ لڑے ہیں باطل کے خلاف، اس دور میں لڑنے والا باطل کے خلاف کردار حسین کا نمائندہ تھا. اس لیے کہ حسین نے سب سے پہلے کربلا میں یہ کردار پیدا کر کے قیامت کی صبح تک باطل سے لڑنے کا حوصلہ ساری دنیا کو دے دیا. تو جنگ بھی ہاتھ دو. تاریخ تو یہ کہتی ہے کہ کربلا میں بہت بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا مظلومین کو. بات بھی صحیح. تاریخ کہتی ہے کہ گھوڑے دوڑا دیے گئے لاشوں پر. بالکل صحیح. تاریخ کہتی ہے کہ کچل کے رکھ دیا یزید کی سپاہ نے، وہ بھی صحیح. تاریخ کہتی ہے پانی نہیں ملا، پانی پہ پھنسا تھا. بالکل صحیح. سب صحیح. تو کیا اب پھر یہ کہتے ہیں کہ یزید جیت گیا، یہ بہتر لوگ مارے. تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا جنگ نہر فرات کے پانی کے لیے ہوئی تھی؟ اگر نہر فرات کے پانی کے لیے ہوئی تھی تو بے شک یزید جیت گیا، اس لیے کہ وہ پانی پر پہرا لگانے میں کامیاب تھا. جنگ کس کام کے لیے ہوئی؟ کس بات پہ ہوئی؟ جنگ ہوئی تھی بیعت اور عدم بیعت کے نام پر. یزید کہہ رہا تھا بیعت لے کے چھوڑوں گا، حسین کہہ رہے تھے باقی کے ہاتھ پہ کبھی بیعت نہیں کروں گا. جھگڑا تو اسی بات کا تھا نا کہ کچھ اور تھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر امام حسین نے یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ دیا تو امام حسین ہار گئے، اور یزید اتنا ظلم کر کے بھی حسین سے بیعت نہیں لے سکا تب تو پھر یزید ہارا نہیں. پانی بند کر دوں گا تب بیعت کیجیے گا، کہا کر کے دے، بیعت نہیں ہوگی. اصغر کو مار دوں گا تب بیعت کرو گے، کہا وہ بھی کر کے دے، بیعت نہیں ہوگی. اکبر کو چھلنی کر دوں گا تب بیعت کیجیے گا، نہیں ہوئی. ہوئی بیعت. 72 لوگ مار دیے گئے، بیعت ہوئی. اجی کوئی ایک بچہ تو کہہ دیتا کہ بابا بڑی تکلیف ہو رہی ہے، کیوں اتنی ضد کیے ہوئے ہیں آپ؟ مگر واہ رہے حسینی کردار. کیسے سپاہی تھے آپ کے، کیسی اولاد تھی آپ. اس کو کہتے ہیں مسلمان، اس کو کہتے ہیں مومن. یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. غم حسین میں رونا بڑی اچھی بات ہے. تو کیا محبت حسین میں نماز چھوڑنا بھی اچھی بات ہے؟ تو یہ کون سی قوم پیدا ہو گئی کہ رو تو رہی ہے حسین کے غم میں، مگر حسین جس کے غم میں اپنی جان دے کے چلے گئے اس کا غم امت کو نہیں ہے. آخر کیسے رو رہی ہے یہ امت؟ حسین کا آخری سجدہ سب بیان کرتے ہیں.
تو سجدہ کس حالت میں کیا ہے میرے آقا نے؟ مسجد میں وضو کا پانی تھا، تیمم کرنے کی طاقت تھی ہاتھ میں؟ نہیں نہ تھی، تو کیا سجدہ چھوڑ دیا؟ مجھے یہ بتا دو، سجدہ چھوڑا؟ تو جب ایک وقت کا سجدہ انہوں نے نہیں چھوڑا تو حسینیت کی پہچان کیا بنی میرے بھائی؟ ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا، یہی تو پہچان ہے نا حسینیت کی۔ کیا کہہ رہے تھے میرے مالک؟ پانی ہے نہیں کہ وضو کروں، جمعہ کا دن ہے، میرے نانا کی امت سجدے میں ہے، بدن میں اتنا دم نہیں رہ گیا کہ کربلا کی مٹی اٹھا کے تیمم کر لوں۔ 72 ساتھیوں کا ہر تیر میرے سینے پہ ہے، میرے 72 مارے گئے ہیں، میرے وجود پہ بھی 72 تیر گر لیے گئے ہیں، شمر سر پہ چڑھا ہوا ہے، تلوار گلے پہ ہے، اور ایسے عالم میں گردن کی فکر رہی ہے حسین کو، فکر ہے تو سبحان رب الاعلیٰ کی ہے، گردن کی فکر رہی ہے حسین کو، فکر ہے تو سبحان رب العظیم کی ہے، گردن کی فکر رہی ہے حسین کو، فکر ہے تو نماز کی ہے۔ اے اللہ، امت تو پانی سے وضو کر کے نماز پڑھ رہی ہے، آخری سجدہ حسین اپنے خون سے وضو کر کے کر رہا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے ہوئے، واہ رے مسلمان، کیا کیریکٹر ہے؟ تہجد گزار تھے وہ تو جو قتل کر رہے تھے۔ اور ایک بات اور تمہیں بتا دوں، قتل حسین کے لیے اس دور کے ملاؤں سے فتویٰ لیا گیا تھا، یاد رکھنا اس بات کو، قتل حسین کے لیے اس دور کے ملاؤں سے فتویٰ لیا گیا تھا اور نعرہ تکبیر لگا کر امام کو قتل کیا گیا تھا۔ یہ ہیں مسلمان، اور انہی مسلمانوں کے دفاع میں ضرورت سے لمبی داڑھیاں رکھنے والے آج کل میدان میں اترے ہوئے ہیں۔ ہڈیاں توڑ دی گئی تھیں، لاشیں کچل دیے گئے تھے، آسمان نے بھی یہ منظر دیکھا اور زمین نے بھی۔ شام غریباں آ گئی، چادر تطہیر چھین لی گئی، سید الشہداء کی بیٹی کے گال پہ تھپڑ مارے گئے، خیمہ آل ابا جلا دیا گیا، پھر رات میں کھانا پانی بھی بھیجا گیا۔ بے ہوش پڑی ہے سکینہ، سنبھال نہیں ہے سب کو سیدہ زینب صلوات اللہ علیہا، اور سنبھالنے کی ذمہ داری انہیں کیسے دی گئی تھی؟ جو لوگ کہتے تھے کربلا کیوں چلے گئے بھائی، میں کیا کہوں ان کے لیے، کون سی زبان استعمال کروں میں؟ تاریخ پہ بھروسہ کرنے والوں، جہاں حدیث آتی ہے وہاں تاریخ کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی، اس بات کو یاد رکھنا۔ امام حسین کے بچپنے میں ان کی شہادت کی خبر رسول خدا دے رہے ہیں، تو جب شہادت کی خبر دی جا رہی ہے، کربلا کی مٹی اٹھا کے دی جا رہی ہے، پھر ایک بےایمانوں کیوں کہتے ہو کہ کیا ضرورت تھی کربلا جانے کی؟ اور اس طرح ظلم و ستم کی ندی بہائی گئی خون کہ 2 روایتیں ہمارے سامنے ہیں، ایک حضرت عبداللہ بن عباس کی اور ایک ام المومنین حضرت ام سلمہ کی۔ ام المومنین کے گھر ہی میں تو یہ واقعہ سامنے آیا تھا، امام حسین علیہ السلام سینے پہ کھیل رہے ہیں۔ اچھا حضور کیسے کھیلتے تھے امام حسین سے، اور امام حسین کیسے کھیلتے تھے حضور سے، ایک واقعہ یاد آ گیا، سنا تو فائدے سے خالی نہیں۔
ایک مرتبہ صحابہ کو لے کے حضور جا رہے ہیں، دیکھا سامنے معصوم حسین کھیل رہا ہے، جو دیکھا امام حسین کو تو چمکارا حضور، اور حضور نے آگے بڑھ کے پکڑنا چاہا۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ جب بچے نہیں ہوتے جب ان کو پکڑو تو ادھر ادھر بھاگتے ہیں، تو روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضور نے پکڑنا چاہا سامنے سے تو امام حسین ادھر بھاگ گئے۔ اب حضور نے ادھر دوڑانا شروع کیا، جب ادھر دوڑانا شروع کیا تو امام حسین ادھر بھاگ گئے۔ نانا نواسے کا یہ مقدس کھیل لوگ دیکھتے رہے، بالآخر تھوڑا سا امام حسین نے حضور کو ادھر ادھر دوڑایا، کچھ ادھر ادھر دوڑے، بالآخر جا کے رسول پاک نے پکڑ کے چوما چاٹا، فرمایا یہ میرا پھول ہے، یہ جنت کا سردار ہے، میں اسے چومتا بھی ہوں، میں اسے سونگتا بھی ہوں۔ اور اپنے صحابہ سے کہتے تھے میرے صحابہ پہچان لو یہ حسین ہیں۔ یہ کیوں پہچانوائے جا رہے تھے یہ حسین ہے، یہ حسین ہے، یہ حسین ہے؟ صحابہ نے تو پہچان لیا تھا، صحابہ کے نام پہ مکاری کرنے والے یہ ناصبین کیوں نہیں پہچان رہے ہیں؟ کھانا پانی آیا، میں اس سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، مگر میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ کوئی نئی بات گڑھ کے نہیں رکھی جا سکتی، اسی بات کو بار بار دہرایا جائے گا، اور اس لیے دہرایا جائے گا کہ غم حسین تازہ ہوتا رہے، ان پریشانیوں پر آپ کی نگاہ رہے۔ کھانا پانی یزیدی عورتیں لے کے آئی، حضرت سکینہ سے آپ نے فرمایا حضرت زینب نے کہ بیٹی کھانا کھا لو، پانی پی لو۔ اب تو قیادت اور امامت کی دوڑ ثانیہ زہرا کے ہاتھ میں تھی، شہیدوں کے لاشیں پکڑ کر دیے گئے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے آخری وقت میں فرمایا تھا بہن میرے بعد اب کوئی شہید نہیں ہوگا، یہ آخری شہادت ہے، مگر زینب جہاں مجھ پر شہادت کا دروازہ بند ہو جائے گا وہیں سے تم پر مصیبت کا دروازہ کھل جائے گا۔ شہیدوں کا امام میں تھا، اسیروں کے امام تم ہو جائے گا۔ حضرت سکینہ سے کہتی ہے پانی پی لو، تو کہتی ہے پھوپھی آپ تو نہیں پیتی؟ تو فرماتی ہے بیٹا پانی پہلے چھوٹے پیتے ہیں، یہ جملہ نہیں تھا، کرنٹ تھا جو احساسات کے دل میں اتر گیا جناب سکینہ کے۔ کہا پھوپھی ایک بار پھر بتائیے تو؟ کہا بیٹا پانی پہلے چھوٹے پیتے ہیں، تم پی لو تو ہم پیئیں۔ آپ نے کٹورا اٹھایا پانی اور مقتل شہیدہ میں گزری، لاشیں ہٹانے لگی۔ حضرت زینب پریشان کیا کر رہی ہو؟ کہا پھوپھی ہم مدینے سے ایک ہیرا لائے تھے، گم ہو گیا، ہم اس ہیرے کو تلاش کر رہے ہیں، مل گیا ان کا ہیرا، چھوٹا سا بھائی اصغر معصوم، ٹکڑے ٹکڑے بدن، کچلا ہوا سر، ہاتھ میں اٹھاتی ہیں، زانوں پہ رکھتی ہیں، پانی کا پیالہ اٹھا کر اس شہید کچلے ہوئے منہ پہ لگا کے کہتی ہے بھیا اصغر آنکھیں کھولو۔ پھوپھی کہتی ہیں پانی پہلے چھوٹے پیتے ہیں، تم سے چھوٹا تو کوئی نہیں تھا حضور کے خاندان میں، پہلے تم پانی پی لو۔ یہ ہے ظلم، اور اس طرح کا ظلم صرف وہیں نہیں ہوا، کربلا سے چلا قافلہ کوفہ ہے۔ آپ کربلا اور کوفہ کی دوری جانتے ہیں کتنی ہے؟ نہیں جانتے۔ 75 کلومیٹر کی دوری ہے یہ، 75 کلومیٹر اونٹ کی ننگی پیٹھ پر زنجیروں میں بندھے ہوئے شہدائے کربلا کے اسیر، آسمان ان کے غم میں آنسو بہا رہا ہے، زمین تھرا رہی ہے، ظالموں کے سینے پتھروں سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ کوفہ میں جس طرح
انہیں رسوا کرنے کی کوشش کی گئی، جس طرح ان کا مذاق اڑانے کی کوشش کی گئی. کیا لوگ تھے وہ؟ یہ سب مسلمان تھے. کیا کرنا؟ تو جب اچھا اس زمانے کا مسلمان آج کے مسلمان سے تو بہتر رہا ہوگا نا میرے بھائی. تو جب اس زمانے کے مسلمان کا یہ حال تھا، آج کے مسلمان کے ہاتھ میں اگر امام حسین آ گئے ہوتے تو سنو، بڑی کڑوی بات کہہ رہا ہے. حسین حسین کہنے والوں کے ماحول سے یزید ابھی تک نہیں نکل سکا. یزید ہمارے گھروں میں آج بھی بیٹھا ہوا ہے. یزید کی زبان ہم آج بھی بول رہے ہیں. یزید کا نوالہ آج بھی ہم توڑ رہے ہیں. یزید کی جہنمی روح کو خوش کرنے والا کام ہم آج بھی کر رہے ہیں. نام ضرور حسین کا لے رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں. حسین کا کام ہے یہ. جھوٹ بول رہے ہیں، حسین کا کام ہے یہ. ظلم کر رہے ہیں، حسین کا کام ہے یہ. جوا کھیل رہے ہیں، حسین کا کام ہے یہ. بےایمانی کر رہے ہیں، حسین کا کام ہے یہ. جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں، حسین کا کام ہے یہ. یہی ساری چیزیں تو یزید نے تمہارے معاشرے پہ لاد دی تھی، اور انہی تمام تر چیزوں کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دینے کے لیے حسین نے اپنی جان دی تھی. اس لیے حسین کی شخصیت کو اگر سمجھنا ہے اور فلسفہ کربلا کو اگر سمجھنا ہے تو صرف رسمی مجلس کرنے سے کام نہیں چلے گا. مسجدیں بھر کے بتائیے کہ ہم حسین کے ہیں، یزید کے نہیں ہیں. سچ بول کے بتائیے کہ ہم حسین کے ہیں، یزید کے نہیں ہیں. ظالم کا مقابلہ کر کے بتائیے کہ ہم حسین کے ہیں، یزید کے نہیں ہیں. سود کو معاشرے سے مٹا کے بتائیے کہ ہم حسین کے ہیں، یزید کے نہیں ہیں. جہالت سے جنگ کر کے بتائیے ہم حسین کے ہیں، یزید کے نہیں ہیں. تجزیہ کر لیجیے، آپس میں سوچ لیجیے ہمارا ماحول کون سا ہے. ہمارے ماحول میں کہیں حسینیت ہے؟ اس 10 دن کے علاوہ کہیں حسین یاد آتے ہیں ہم کو؟ کیوں؟ حسین لمحہ لمحہ یاد رکھنے کی چیز، حسین بھولوانے کی. حسین کو بھولو گے خدا قسم تمہاری عاقبت ختم ہو جائے گی. حسین کو بھولو گے اپنی عاقبت کو بھول رہے ہو. حسین کو بھولو گے کلمے کی ڈیمانڈ کو بھول رہے ہو. حسین کو بھولو گے مسجد کے عادات کو بھول رہے ہو. حسین کو بھولو گے نماز و روزہ حج و زکات کے فرائض کو بھول رہے ہو. حسین کو یاد رکھو، تاکہ حسین نے جن تمام تر چیزوں کی حفاظت کے لیے اور جن تمام تر چیزوں کو ختم کرنے کے لیے جان کی قربانی دی ہے، وہ کام امت کر کے حسینی بن کر دنیا کو دکھائے. یہ شہادت کا ہے، الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. آخری بات، اسی کوفہ میں ایک منظر یہ ہے کہ باندھ کے لے جا رہے ہیں یزید کے پاس. دوسرا منظر یہ ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا. دیکھو تو اسیران کربلا کے پاس نماز کی کیا اہمیت ہے، اور کچھ شہید کربلا کے پاس نماز کی کیا اہمیت ہے. آج تماشا ہو چکا ہے. وہ کہتے تھے نماز سے فرصت ملے گی تو کام کریں گے. آج کا مسلمان کہتا ہے کام سے فرصت ملے گی تب نماز پڑھیں. ارے مسلمان، یہ باتیں امام حسین کی مجلس میں کرنا ضروری ہے. امام حسین کی مجلس میں یہ باتیں نہیں کرتے لوگ. کسی طرح ہوگا ہو. آپ کیا امام حسین کے نام پہ رو گے؟ یزیدی کیریکٹر اگر آپ کے اندر ہے تو آج بھی حسین آپ کی اس بے شرمی پہ رو رہے ہیں. کوئی نہیں ہے بولنے والا اور کوئی نہیں ہے کہنے والا. کھیل تماشا تھا، جان ان کی جان نہیں تھی، ان کے بال بچوں کی جان نہیں تھی. اتنی قربانی کس لیے دی ہے؟ تو تماشا بازی کرنے کے لیے، ہو ہلر کرنے کے لیے، محرم میں ناچنے کے لیے. پہچانیے امام حسین کی عظمت کو، پہچانیے. نام لے رہے ہیں تو نام کا کام بھی کیجیے. کردار حسینی اپنے اندر پیدا کیجیے. بڑی ہوئی جا رہی ہیں سیدانیاں، مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے تو اونٹ پر حضرت زینب کی حالت بے قراری ایسی جیسے دم نکل جائے گا.
چیخ کے کہتی ہیں میرے مالک میرے 2 بیٹے بھی شہید ہوئے اور محمد ان کا نام ہے، تیرے نام پہ میں نے قربان کر دیا، مگر مولا میں اپنے بیٹوں کو تیرے نام پہ قربان کر سکتی ہوں، تیری نماز میں قربان نہیں کر سکتی ہوں۔ میرے مالک میرے تو ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں، اب کیا کروں؟ تو نے تو کہا ہے کہ اشاروں کا سجدہ قبول کرتا ہوں، تو مولا اشاروں کا سجدہ قبول کریے، مجھے بے پناہ تکلیف ہو رہی ہے۔ اس طرح سے انہوں نے اونٹ کی ننگی پیٹھ پر اپنی نماز ادا کی۔ یہ حضرت زینب کا کردار ہے۔ اور اس کے بعد اور آگے بڑھا قافلہ، تو مسلم عورت نے، آج کل تو بھیا بڑا فیشن ہے نا، نماز بھی پڑھیں گی، سینما بھی دیکھیں گی، نماز بھی پڑھیں گی، مال میں بھی گھومیں گی، نماز بھی پڑھیں گی، سیر و تفریح بھی کر۔ ہم تو ماڈرن، ابے ماڈرن کیا ہوتا ہے؟ مسلمان ہوتا ہے، واٹ از اے ماڈرن؟ ہم تو ماڈرن مسلمان ہیں۔ رکھ اپنا ماڈرن مسلمان اپنے گھر میں۔ اللہ نے ہمارا نام صرف مسلمان رکھا ہے، کہیں ماڈرن مسلمان نہیں رکھا ہے۔ اللہ نے ہمارا نام صرف مسلمان رکھا ہے، کہیں لبرل مسلمان نہیں رکھا۔ اللہ سے پوچھا کہ ہمارا نام کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں ہو سماکم المسلمین، ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ یہ مسلمان کے ساتھ ماڈرن، مسلمان کے ساتھ لبرل، مسلمان کے ساتھ سیکولر، سب بے ایمانی والی بات ہے۔ حضرت اب جب آگے بڑھی تو ماڈرن مسلم عورتیں سامنے آئیں، نقاب میں سب سامنے آئے۔ حضرت زینب نے راستے بھر اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں سے چھپا کے رکھا۔ اس ماں کی بیٹی ہے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر میں، اس ردائے سیادت پہ لاکھوں سلام۔ فاطمہ، طیبہ، سیدہ، طاہرہ، زاہدہ، عابدہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں، جس کا آنچل نہ دیکھا وہ کہے۔ یہ اس کی بیٹی جا رہی ہے میرے بھائی، کیا ہوا؟ چہرہ چھپا لیا حضرت زینب، اور جب دیکھا برقع پوش عورتوں کو تب اپنے نانا کو پوچھا، آنکھوں سے پھر آنسو روا ہوئے، کہا نانا نانا ذرا دیکھیے اپنی امت کو دیکھیے، نانا جس امت کو آپ نے پردہ دیا تھا وہ تو پردے میں رہ کر آپ کی بیٹی کو بے پردہ کر کے گھما رہی ہے، اس امت کو دیکھیے۔ آواز آتی ہے حاطف کی، ترجو امتی قتلت حسینہ شفاعت جد ہی یوم الحسابی، جس امت نے حسین کو قتل کیا کیا اس بات کی امید رکھتی ہے کہ ان کے نانا کی شفاعت حاصل کر لے گی؟ حضرات، کربلا کی واپسی پر اس طرح سے یہ کارواں یزید کے دربار میں پہنچا، اور یزیدی دربار میں آپ نے علماء سے سنا ہے، بات پھر دوہرا دوں گا کہ تشت میں امام کا سر رکھا گیا اور اس جہنم کے کتے نے اپنی چھڑی سے امام کے ہونٹوں پر ضرب لگائی۔ وہ کہتا تھا یہی وہ ہونٹ ہیں جن سے میری بیعت کا انکار ہو رہا تھا۔ اگر عبید اللہ خان اعظمی کا کانٹیکٹ اس جہنمی سے جہنمی سے ہو تو میں کہوں گا اے جہنمی یزید سن، ہونٹوں سے کیا کھیل رہا ہے؟ سر تو نے منگا لیا، تو اتنا بے بس ہے کہ شہید سے تو نے ہاتھ مانگا تھا، شہید کا سرداری والا سر تو آ گیا، ہاتھ وہی کربلا میں موجود ہے۔ اگر تو ہاتھ لے لیتا تو دنیا اسلام سے کہتا کہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان کو مردہ مت کہتا، جن کو جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، تو حسین تو زندہ ہے۔ اور اے حسین کے ماننے والوں، یہ دیکھو حسین کا ہاتھ کٹوا کے میں نے دمشق میں منگوایا تھا، اور اپنے دربار میں اپنے ہاتھ پہ حسین کا ہاتھ رکھ کے میں نے بیعت کروائی تھی۔
اس لیے کہ قرآن کہتا ہے شہید مردہ نہیں ہوتا، شہید زندہ ہوتا ہے۔ میں نے تو حسین سے یہ بیعت لے لی، اللہ نے اس کے دل دماغ پر جہنم کا قفل لگا دیا، یہ بات اس کے ذہن میں نہیں آ سکی۔ اس لیے ہمارے امام سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سرداد نہ داد دست یزید حقا کے بنائے لا الہ حسین۔ ظلم کے آگے سر نہ جھکے۔ اور پیغام کربلا کیا ہے؟ جمعہ کا وقت یزید نے دیکھا کہ حالات اب بڑے خراب ہو رہے ہیں، تو جمعہ کی نماز میں سید سجاد بھی موجود ہے۔ جب خطبہ دینے کے لیے خطیب بیٹھا اور مؤذن نے اذان دی، جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچا تو سید سجاد نے کہا اے مؤذن، رسول اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، 1 منٹ کے لیے رک جائے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، رسول اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، 1 منٹ کے لیے رک۔ اور جو ہی مؤذن رکا آپ نے یزید کو للکارا، یزید یہ تیرے نانا کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے یا حسین کے نانا کا نام کا ڈنکا بج رہا ہے؟ تیری حکومت کا ڈنکا فراموش ہو گئے یزید۔ ارے تیرا آنگن تو اتنا بڑا ہو جائے گا کہ قیامت تک تیرے آنگن میں کوڑے لعنت کے پڑتے رہیں گے اور کبھی بھرنے والا نہیں ہے۔ آج دنیا نے دیکھ لیا کہ سارے جہان میں یزید کے صحن میں لعنت کے کوڑے پڑتے جا رہے ہیں، قیامت تک لعنت کے کوڑے پڑتے رہیں گے اور وہ صحن کبھی بھرنے والا نہیں۔ اس لیے مسلمانوں، یزید پہ لعنت بھیجنے کے ساتھ ساتھ بھی امام حسین کی روح کو خوش کرنے کے لیے امام حسین نے جس دین کی حفاظت و حمایت پہ اپنی جان دی ہے، اس دین پر دامیں درمیں قدمیں سخنیں اپنے آپ کو قربان کرو۔ انشاءاللہ باقی کل۔ السلام علیکم۔ کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، جس کا نانا دو عالم کا مختار ہے، جس کا بابا نبی کا علمدار ہے، جس کی ماں سیدہ بنت سرکار ہے، جو جوانا نے جنت کا سردار ہے، کر لیا نوش اس حسین ابن حیدر جس کی عظمت بتانے کو قرآن ہے، جو رسولوں کے سردار کی جان ہے، ہر مسلمان پر جس کا احسان ہے، جس کا غم کو صبح جا کا ایمان ہے، کر لیا نوش شہادت کا جام اس حسین اس کے نانا رسول خدا پہ سلام، اس کے بابا علی مرتضیٰ پہ سلام، سیدہ حسن مجتبیٰ پہ
والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پروردگار عالم اس مجلس عزا کو قبول فرما. یا اللہ اس میں ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اسے معاف فرما. یا اللہ امام حسین علیہ السلام نے تیری رضا کے لیے تیرے دین کی حفاظت کے لیے اپنے تن من دھن کی قربانی دی ہے. یا اللہ ہم مسلمانوں کو یزیدی کام سے بچا اور ہمیں حسینی کرداروں ہمارے پاس. اللہم ربنا تقبل منا الفاتحہ. پروردگار عالم جو لوگ بیمار ہیں انہوں نے اپنے لیے دعا کی درخواست کی ہے. بیماروں کو شفا دے, قرض داروں کو قرض سے بدوش فرما. یا اللہ آمین کہنے والوں کی آمین کو قبول فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. جب دم واپسی یا اللہ لبیک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات ایک ضروری اعلان سماعت کریں. کل 2 تاریخ نیم سرائے میں مسجد میں ذکر شہدائے کربلا کا انعقاد کیا گیا ہے. انشاءاللہ کل وہاں پر پہنچے اور 8 اگست بروز سنیچر بمقام کولان ٹولہ امام باڑے پر یاد حسن یاد حسین کانفرنس منعقد کیا جا رہا ہے, جس میں خطاب کرنے کے لیے حضرت علامہ مولانا عامر میاں صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں فرقان شریف سے, اور ثناء رسول میں جناب غلام صابر صاحب, جناب